تو اقبال کہتے ہیں جب تم کہو لا الہ تو جلال بن جاؤ، اور جب کہو الا اللہ کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو الا اللہ کہتے ہوئے سراپا جمال بن جاؤ، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، پھر تمہارے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ یہیں سے معنی واضح ہو گیا کہ مومن وہ ہے جو دشمنوں کے خلاف سخت ہے اور اپنوں کے ساتھ نرم ہے۔ آج ہم نے الٹی گنگا بہا دی ہے، ہم دشمنوں سے نرم ہو گئے، اپنوں سے سخت ہو گئے۔ آج کتنے ہی ایسے ہیں جن کے فتوے اپنے ہی لوگوں پہ چل رہے ہیں، فتووں کی مشینیں چلا کے رکھ دی، چھوٹے چھوٹے فرقے بنا لیے، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے سارے بیٹھ گئے، میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں پیر کے ساتھ ہوں، میں فلاں مولوی کے ساتھ ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہ کسی پیر کے ساتھ جاؤ، نہ کسی مولوی کے ساتھ جاؤ، جانا ہے تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ جاؤ، حضور کی غلامی کے جھنڈے تلے آ جاؤ، تو پھر تم جلال بھی بن جاؤ گے، جمال بھی بن جاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور بڑے نرم تھے، لیکن جب اللہ کی حدود کو پامال ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو حضور سے زیادہ جلالی بھی کوئی اور نہیں تھا، پھر جلال میں بھی آتے تھے۔ تو یہ نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ والذین معہ، معیت یہ ہے کہ ہر قدم حضور کی سنت اور سیرت کو دیکھ کے اٹھاؤ، اور اشداء علی الکفار یہ ہے کہ دشمنوں پہ سختی کرو، اور کم از کم سختی یہ ہے کہ جہاں کوئی دین کا ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے ساتھ بیٹھا تو نہ کرو۔ آج چوک چوراہے میں جب علماء پہ پھپتیاں کسی جا رہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں او جی مسیتل گیا اور مولوی دی دوڑ مسجد تک، ایسی باتیں جب چوک میں کی جاتی ہیں تو بعض لوگ دوستوں یاروں کے ساتھ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں جی کوئی بات نہیں، ہمارا دوست ہے کرتا رہے، تو وہاں بیٹھنے کی دین نے اجازت نہیں دی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا جب کوئی ایسے لوگ دیکھو جو ہماری آیات اور ہمارے دین کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک چینج نہ کر لیں۔ تو یہ بھی پیغام یاد رکھیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ دوستی چھوڑ دیں۔ میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑا سخت کافر تھا، اور دوست کس کا تھا؟ ابو جہل کا۔ یہ لنگوٹیے تھے، اور لنگوٹیے کہتے ہیں ہم نوالا ہم پیالہ، جو ہر وقت ساتھ ہوتے، اٹھتے بیٹھتے، 40 سال کی سنگت تھی۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو اسلام لانے سے باز رکھا، کہنے لگا ادھر نہ جانا، ان کی بات نہ سننا۔ 3 مہینے کے لیے ابو جہل شام کے تجارتی سفر پہ گیا، برا دوست دور ہوا۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کی محفل کے پاس سے گزر رہا تھا، دار ارقم کے سامنے سے۔ اس وقت اندر میرے آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سورت کون سی پڑھ رہے تھے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آپ حضور قرآن پڑھ رہے تھے، عقبہ باہر سے گزر رہا تھا تو اسے قرآن بڑا اچھا لگا، حضور کی زبان سے قرآن سن کے دل نرم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ابو جہل نے مجھے اس کلام کے قریب نہیں آنے دیا، حضور کی محفل کے قریب نہیں آنے دیا، یہ کلام تو بڑا اچھا ہے، یہ محفل تو بڑی خوبصورت ہے۔ تو کہنے لگا آج رات سوچتا ہوں کل صبح آؤں گا اور آ کے میں قرآن سن کے اسلام قبول کر لوں گا۔ لیکن بدبختی آڑے آتی ہے، بری صحبت بندے کو روک لیتی ہے۔ رات کو سویا، صبح اٹھا، نیا لباس پہنا، اسلام لانے کی نیت سے گھر سے نکلا، ابھی راستے میں تھا کہ بدبختی مسلط ہوئی کہ ابو جہل اپنے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ حضور کی محفل کی طرف جا رہا تھا، آگے سے ابو جہل آ رہا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے؟ کہنے لگا تم نے مجھے قرآن نہیں سننے دیا، قرآن تو بڑا اچھا ہے، میں اسلام لانے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا یا میری دوستی رکھو یا ادھر جاؤ، یہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ تو شیطان اور نفس اس پہ مسلط ہوا، اس نے کہا ابو جہل میں تیری دوستی تو نہیں چھوڑ سکتا، 40 سال کا تعلق ہے، اب جو تو کہتا ہے وہی کروں گا۔ تو اس بدبخت نے کہا ابو جہل نے کہ میں اس وقت تجھ پہ راضی ہوں گا کہ جب تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف جا
اور ان سب کی طرف دیکھ کے منہ سے تھوک. نعوذ باللہ. یہ کتنی بری سنگت انسان کو کہاں لے جاتی. تو ایسا کر تو میں پھر تجھ سے راضی ہوں. وہ بدبخت اس پہ بھی تیار ہو گیا اور گیا جہاں سرکار دو عالم بیٹھے تھے. جب اس نے یہ بری حرکت کرنے کا ارادہ کیا تو آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا اور اس کے ماتھے پہ آگ کا وہ نشان بن گیا اور ڈرتا ہوا واپس آیا اور رونے لگا اور کہنے لگا اے بدبخت ابو جہل, تو نے مجھے دین سے بھی دور کیا اور میرے چہرے کو بھی جلا کے رکھ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو ان کا رب فرما رہا. اس وقت قرآن کی سورۃ الفرقان کی یہ آیت نازل ہوئی. وہ آیت کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ اس بندے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں قرآن کی 2 آیتیں بلکہ 3 آیتیں نازل کی. یہ عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کا معنی کیا ہے توجہ کریں. فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, قیامت کا دن ہوگا اور یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا. اور ہاتھوں کو دانتوں میں کیوں کاٹتے ہیں؟ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, بہت زیادہ ندامت کا اظہار کرتا ہے. یوم یعد الظالم علی یدیہ, وہ اپنی انگلیاں چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا, میں حضور کا غلام بن گیا ہوتا, میں نے اپنے نبی کا دامن تھام لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کہ آج اس بدبخت نے آنے کے بعد مجھے قرآن سے دور کر دیا, حضور کی غلامی سے دور کر دیا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک قصہ رکھا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحبت کی کیا اہمیت ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کیا اہمیت.